محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ بہت عظیم الشان شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی، حضرت اسماء بنت ابی بکر ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ہمشیرہ، اور ان کی خدمات اور ان کے فضائل، شخصیت اور جو جاذبیت ہے ان کی زندگی میں اور ان کا جو صبر و تحمل ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے اہم موضوع پہ یہاں مدعو کیا اس پروگرام میں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کسی تعارف کے محتاج نہیں تاریخ اسلام میں، اگر ان کی خدمات کو دیکھا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کی صاحبزادی ہیں، یار غار کی صاحبزادی، جی بالکل۔ اور آپ کا جو پورا خاندان تھا وہ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ پہلے دن سے کھڑا تھا، یعنی آپ اسلام وہی سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھی تھے اور اس کے بعد بھی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھے۔ تو ہجرت کے وقت جب ہجرت کا موقع تھا اور ایسا موقع تھا کہ جب قریش نے بہت تنگ کر دیا تھا آپ کو، تو وہ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ ہجرت کی جائے ان مظالم سے تنگ آ کر۔ تو جب وہ ہجرت کرے تھے تو وہ ایک بالکل راز میں رکھنے والی بات تھی، اور اس راز سے صرف حضرت اسماء اور حضرت ابو بکر صدیق یعنی رسول پاک کا اس پورے عمل سے واقف جو خاندان تھا وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ان کا خاندان تھا۔ مطلب ڈاکٹر صاحبہ خواتین بھی چاہیں تو راز رکھ سکتی ہیں، بالکل رکھ سکتی ہیں، اور یہ بڑی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے آپ کی صورت میں موجود ہے۔ اور آپ کے ذمہ کام یہ تھا کہ جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو حضرت اسماء جو ہیں وہ رات کو کھانا لے کر جاتی تھیں، غار ثور تک پہنچاتی تھیں، اور اس میں بڑی حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں اس وقت حاملہ تھیں، اور آپ اس عمل میں تکلیف دہ سفر ہوگا، وہ پہاڑوں کا سفر تھا، صحرا تھا، پھر رات کا وقت ہے، آپ کو سفر کرنا ہے اور آپ کو وہاں پہ کھانا پہنچانا ہے، اور اس طرح سے پہنچانا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور آپ نے وہ عمل جو ہے وہ اتنی عمدگی سے سر انجام دیا۔ حضرت عائشہ بھی اس کھانا تیار کرنے میں شامل ہوتی تھیں، اور وہ جب سارا کام ہوتا تھا تو وہ کھانا لے کر جانے کا جب وقت آیا تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اس کو باندھ کے تو وہاں تک لے جایا جاتا۔ کمال ہے۔ تو آپ نے اپنی بیلٹ جو آپ نے باندھی ہوئی تھی، جو کپڑے کی صورت میں، کپڑوں عربوں کا جو ایک رواج ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کپڑوں کے اوپر جو باندھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو کھولا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس سے اس کھانے کو باندھا، اور اس طرح سے باندھا کہ خفیہ رہے، اور وہ سفر کیا رات کے وقت آپ نے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے اپنی اس بیلٹ کا استعمال کیا ہے اس کھانے کو پہنچانے کے لیے، تو آپ نے اس وقت ان کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ آپ کی اس نطاق کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بیلٹیں جنت میں عطا فرمائے گا، یعنی ذات النطاقین۔ اس وقت سے آپ کا جو ہے وہ لقب جو ہے وہ ہم نے تاریخ میں سنا۔ اس کے علاوہ بھی جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد یہود اور ان کافرین کی طرف سے یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ کہ جی یہ مسلمانوں کے اوپر ہم نے جادو کر دیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر جو تھے، عبداللہ بن زبیر، وہ حضرت اسماء کے گھر پیدا ہوئے، اور وہ پہلے مولود تھے مدینہ منورہ میں، جی بالکل۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھر تشریف لے کر گئے اور ان کو جو ہے وہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا، اور وہ پورے ایک مکہ کے لیے جو ہے مدینہ کے لیے بہت ہی خوشائند دن تھا، اور بہت اس کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں سیلیبریٹ کیا گیا کہ آج ہمارے گھر ایک نیا مومن جو ہے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اور بھی اولاد تھی جس میں عروہ، منذر، عاصم، ام حسن اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تھے۔ آپ بہت قوام اللیل، صوام النہار اور حمامۃ المسجد آپ کا لقب ہے، یعنی رات کو قیام کرنے والی، دن کو سیام رکھنے والی، اور حمامۃ المسجد کہا۔ حمامۃ المسجد کا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ مسجد میں کثرت سے آنا جانا کیا کرتی تھیں۔ تو ایک جو رواج ہے یا کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے مسجد تک آنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو جو ہماری صحابیات ہیں جنہیں ہم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مساجد کی طرف ان کا جانا آنا اتنا دشوار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ صبر میں، شکر میں، سخاوت میں، اور سخاوت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا جمع کرتی تھیں پھر سخاوت کرتی تھیں، اچھا، پھر اس کو دیتی تھیں. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آپ بچاتی ہی نہیں تھیں. اچھا، یہ نہیں کہ میں کل کے لیے رکھ لوں، آپ جو آیا اسی وقت اسے اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھیں. آپ سے جو ہے وہ 58 احادیث جو ہیں وہ بھی مروی ہیں، اور اس کے علاوہ مارکہ یرموک میں بھی شریک ہوئیں. یعنی آپ جہاد بھی کرنے والی جو صحابیات ہیں ان میں شامل تھیں. اور اس کے علاوہ 100 سال کی تقریباً آپ کی عمر تھی. آپ دیکھیے نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ جو اپنے بیٹے کی لاش لٹکتی ہوئی دیکھ کے بالکل جو ارشاد فرمایا، بالکل وہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں کر سکتی. دیکھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب ان کی وہ خلافت قائم ہو گئی تھی تو اس خلافت جی مکہ مکرمہ میں، اور اس کو ختم کیا گیا بزور بازو، اور حجاج بن یوسف نے جس طرح سے اس کا کہہ لیں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، منجنیق چلائی گئی جی. تو اس پہ جب آپ اپنی والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے تو آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، میں کیا کروں؟ تو اس میں آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا یا بنی عش کریمن مت کریمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، لا یاخذک القوم اسیرا، یعنی زندہ رہو تو بطور ایک باوقار انداز سے، اور مرو تو وہ بھی باوقار ہو، تمہیں اسیر نہیں ہونا. تو وہ آپ عمل کر دکھایا اور آپ شہید ہوئے. اور آخری بات کرتی ہوں آپ سیدہ اسماء کے حوالے سے کہ آپ صرف عملی اعتبار سے آپ جو اعمال ہم نے دیکھے وہ تو تھے ہی تھے، آپ دیکھیں کہ وہ شعر و شاعری کے اندر بھی بہت بلاغت کی مالک تھیں، اور وہ بہت زیادہ عمدہ شاعری بھی کرتی تھیں. اور آپ نے اپنے جو زوج تھے، شوہر جو تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی وفات پہ مرثیہ بھی کہا. اور وہ قصیدہ جو ہے وہ بلاغت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ پائے کا شمار کیا جاتا ہے. تو آپ کی پوری زندگی ایک جدوجہد کی زندگی، ایک عمل کی زندگی، خطرات سے نہ ڈرنے والی اور ایمان پر قائم زندگی تھی، جو کہ آج کی ہم سب خواتین کے لیے مشعل راہ. ایک صحابیہ جنہیں رسول اللہ نے بشارت جنت دی، حضرت ام ظفر، ان کی بڑی خدمات ہیں، آپ اس کا کچھ ذکر کر دیجئے، تعارف کر دیجئے، اور ضمناً بحث کو سمیٹتے ہوئے آپ یہ بھی فرمائیے کہ ہم نے جو تذکار کیے ہیں آج کی خواتین کے لیے ان میں کیا سبق ہے، کوئی روشنی وہ حاصل کر سکتی ہیں ان کے اسوے سے؟ جی حضرت ام ظفر کے حوالے سے جو حدیث بیان ہوتی ہے اس میں عطا بن ربا اس کو روایت کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے یہ کہا ان سے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ اچھا. تو انہوں نے کہا ضرور، میں تو دیکھنا چاہوں گا کہ اس دنیا کے اندر اگر مجھے جنتی عورت ملے. تو آپ نے ام ظفر کی طرف اشارہ کیا، اور ام ظفر جو ہیں وہ ایک سیاہ فام یعنی ایک حبشی خاتون تھیں، اور طویل قامت بھی تھیں بالکل. اور یعنی ایک جو ایک روایتی تصور ہے ایک جنتی عورت کا کہ وہ بہت اس میں ظاہری حسن کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، اور اسی طرح حضرت ام ظفر جو ہیں وہ بھی یعنی جنتی خاتون کی ایک مثال ہے ہمارے سامنے. اب ان کا سلسلہ کس طرح تھا، بشارت ان کو کیسے جنت کی ملی، وہ واقعہ اس طرح تھا کہ آپ کو مرگی کا دورہ جو ہے وہ پڑا کرتا تھا، اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کر رہی ہیں آپ، سطر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا تھا. تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور آپ نے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بے پردگی نہیں، میں بیماری سے نجات پالوں. تو آپ نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، کہ تم صبر کرو اور جنت پالو، یا پھر اس بیماری سے نجات پالو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صبر کر کے جنت حاصل کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ بھی دیکھیے کہ جنت کا حصول ایک کنفرمیشن کے ساتھ مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. تو آپ نے کہا تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، تم صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے اس بیماری کے ساتھ. لیکن آپ نے کہا کہ میں پھر بھی سطر کے کھلنے سے میں بہت پریشان ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فرمائی ان کے حق میں، اور اس میں آپ جو ہے جب اس طرح کی کوئی کیفیت ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے ہی کہتے ہیں کہ جو استار الکعبہ ہے، ہاں جی، کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لپٹ جاتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سطر پوشی رہتی تھی آپ کی، اور وہ دوبارہ سے کیفیت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ہمارے لیے زندگیوں میں آپ جتنی بھی ہم نے صحابیات کا ذکر کیا ہے
اس میں اگر ہم دیکھیں تو ظفر کا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بیماری کی حالت میں بھی آپ چاہتی ہیں کہ آپ پردے کی حالت میں رہیں، آپ بے پردہ نہ ہوں، تو وہ چیز ہمیں حیا اور عصمت اور عفت، ایک آپ کے پاس عذر بھی ہے کہ بیماری ہے، آپ نکل سکتے، اس کے باوجود اس کو آپ نے ناپسندیدہ فرمایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک مسلمان عورت جو ہے اس کے لیے باپردہ ہونا، باستر رہنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ سورہ نحل کے آیت نمبر 97 میں جس طرح قائی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن بما کانوا یعملون، یعنی جو ذکر و انثی میں عمل صالح کرتا ہے، مرد و عورت میں سے جو بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے، اور دو تاکیدیں ہیں اس کے اندر نا، کہ ضرور بضرور ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے اور ضرور بضرور اسے ہم جزائے خیر دیں گے اس کی، لیکن کس بنا پر دیں گے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو ہمارا اس میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے سیکھنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ کال پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازنا، جو جزا ہے وہ عمل پہ ملنی ہے، قول اور عمل میں مطابقت ہو، بالکل۔ اور صحابیات کی زندگی قول و عمل کی مطابقت تھی، وہ قولی شہادت نہیں تھی، وہ ان کی عملی شہادت تھی، پوری زندگی انہوں نے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ جو کہتی تھیں انہوں نے اس کو کر دکھایا۔ وہ دیکھیے کہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں جد و جہد ملتی ہے، ثابت قدمی ملتی ہے، اللہ سے جو عہد باندھا انہوں نے اس کو ایفا کیا، سادگی ہے، سماجی کردار ملتا ہے، سماجی کردار ہے، جہاد میں شرکت ہے، بطور ڈاکٹر بطور نرس وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، سخاوت ہے، علم کے حصول کے لیے وہ جا رہی ہیں، شہادت، اس طرح جو ہیں ام سلیم اور ان کی جو ام حرام کا ذکر ہوا، ان کی شدید خواہش تھی شہید ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کی خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ پھر اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور دین ان کی زندگی میں ترجیحات، ان کی جو ترجیحات سب سر فہرست تھا، یہ سب سے زیادہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی کے لیے سب سے پہلی ترجیح کیا ہے؟ اللہ اور اس کا دین، اور پھر اپنی اولاد بھی وقف کرنے سے گریز نہیں کیا، جس طرح ام سلیم نے حضرت انس بن مالک کو آپ کے پاس چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو وقف کر دیا۔ تو آپ صحابیات کی پوری زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، ایک ایک صحابی کی زندگی ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر مقامات ہیں جن سے ہم سبق حاصل کریں۔